السلام علیکم ناظرین، پروگرام بیوٹی ڈاکٹر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ بخاری۔ جب بیوٹی کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر میں بہت زیادہ حصہ اپنے ارد گرد خوبصورتی کو تلاش کرتے گزر جاتا ہے، کبھی اپنے اندر، کبھی دوسروں کے اندر، کبھی اپنے ارد گرد موجود ہر چیز میں، اور کہتے ہیں سیانوں کی بات ہے کہ خوبصورتی ہر چیز میں ہوتی ہے، بس اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو نوٹس کرنے کی بات ہے، اور یقیناً اگر آپ بھی اس نوٹس کرنے کو اپنی عادت بنا لیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو خوبصورتی ضرور ملے گی۔ پروگرام میں آپ کی کالز ہم 10 منٹ کے بعد لیں گے۔ پہلے آپ کو بتاتی چلوں، ہمیشہ کی طرح ہر سنڈے آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب۔ اب تو یقیناً آپ ان سے اچھی طرح سے آشنا ہو چکے ہوں گے، کنسلٹنٹ کاسمیٹولوجسٹ، اس کے علاوہ جنرل میڈیکل پریکٹیشنر اور ایستھیٹک پریکٹیشنر ہیں، نان سرجیکل سائٹ پر اب آئے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں تمام خوبصورتی سے ریلیٹڈ آپ کے مسائل کے حل کے لیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خوبصورت ہمیشہ کی طرح۔ جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں کہ خوبصورتی ایک نعمت ہے، جس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، ہر نعمت کی طرح۔ آپ تو جو لوگ ستائے ہوئے ہوتے ہیں، وقت کے ہاتھوں اپنا خیال نہیں رکھتے، خوبصورتی خراب کر کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ بگڑے ہوئے کو سنوارتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے، خوبصورت نظر آنا، خوبصورتی ایک فطرت کا ایک حسین تحفہ ہے، اور خوبصورت نظر آنا ہر ایک کی خواہش ہے، اور ہو کیوں نہ۔ صرف ایک دو چیزیں میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس میں یہ ہے کہ خوبصورتی کے معیار جو ہم نے آج کل اپنائے ہیں، جو میڈیا یا جو کافی دنیا کی ایک غلط طرف راغب کر رہی ہے ہمیں، کہ خوبصورتی کے ایک فکس کرائٹیریا بنا دیے ہیں کہ یہ اسکن کا کلر ہو، یہ آئی کا کلر ہو، یہ بالوں کا کلر ہو، اس طرح کی، یہ اس سے obsess نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ خوبصورتی ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں، ہر ایون فیملیز میں، ایک قومیتوں میں، بلکہ ایک گھر میں بھائی بہنوں میں خوبصورتی کے معیار مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو خوبصورت کوئی ایک فکس کرائٹیریا نہیں ہے، آپ اپنی شخصیت کو نکھاریں، اس میں خوبصورتی لائیں، اور اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سکن کو ڈیمیج پہنچاتی ہیں یا جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے، جیسے کوئی پگمنٹیشن ہو گئی، کوئی ایکنی کے مسئلے ہیں، اس طریقے سے اس سے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہوں، چہرے پہ بال آ گئے ہیں، تو وہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو خوبصورتی ہر ایک کا حق ہے، اور آپ کو سکن کو اچھا رکھنا اور خوبصورت رکھنا، اپنی جسم کو اچھی طریقے سے بنانا سنوارنا آپ کا حق ہے۔ اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب میں چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کے حل کرتا ہوں بہت سمپل طریقے سے، تو وہ بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا سمیرہ کہ میں بہت مشکور ہوں اللہ کا اور ان تمام ناظرین کا جو آتے ہیں یا جنہوں نے میرے مشوروں پہ عمل کر کے ان کے کچھ فائدے ہوئے، وہ مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ جی، اور خوشی سے بھی سنا ہے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک، یہ ایک اور چیز ہے کہ لوگ ان چھوٹی چیزوں کی وجہ سے سیلف کانفیڈنس جو ہے نا، یا وہ لوز کر جاتے ہیں۔ آپ نے اپنا سیلف کانفیڈنس کو لوز نہیں کرنا، آپ نے اپنے کانفیڈنس کو رکھنا ہے اور خوشیاں لانی، اور خوشیوں کی وجہ سے چہرے جو ہوتے ہیں اور زیادہ ان پہ اور جسم پہ اثرات آتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے سٹریس کو بیٹ دا سٹریس پلیز۔ جی، اور ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے 30s تک بات کی تھی، ایج کے لحاظ سے کس طرح سے کیئر کی جائے اپنی اسکن کی یا اپنی خوبصورتی کی، تو کہا جاتا ہے کہ 30s کے بعد جب 40s کی تک ایج جاتی ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس اب تو خوبصورتی گئی، اب تو زندگی ختم ہو گئی، اب تو ہم ختم ہو گئے۔ تو آج کچھ اس لحاظ سے بتائیے گا 40s والے لوگوں کے لیے۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ پہلے زمانے میں انگریزوں میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ لائف بگنز ایٹ 40، کہ زندگی اصل میں 40 سال پہ شروع ہوتی ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک اور تصحیح کر دوں کہ کل کی 40 آج کی 60 کے برابر ہے۔ تو آج کی 60 سال کی جو لڑکی ہے یا 60 پلس جو لڑکی ہے، وہ کل کی 40 سال کی لڑکی کی طرح ہے، کیونکہ بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے، خاص طور پہ میں کہوں گا ویسٹرن معاشرے میں، یا ہمارے ہاں جو ایسٹرن میں معاشرے میں جو اچھی کلاس ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں یا جو انٹرنیٹ وغیرہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے 60s کی لڑکی جو ہوگی وہ 40 کی لڑکی کے برابر ہوگی۔ اور یقین مانیے یہ ہمارے ہاں بہت دکھ کا ایک امر ہے کہ جب کوئی 20 22 25 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو یہ حق چھین دیا جاتا ہے، اس کو ایک رول دے دیا جاتا ہے کہ وہ ایک ماں بن گئی ہے، ایک بیوی بن گئی ہے، اس کا کام پوچھے لگانا، اس کا کام کھانے بنانا، اس کا کام فیملی کی حفاظت کرنا اور خدمت کرنا، اور ان لاز کے جنہیں میں آؤٹ لاز کہتا ہوں، آؤٹ لاز کی خدمت وغیرہ کرنا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ رول اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ آپ اچھا یہ کیوں کر رہی ہو، بال کیوں فرض کر ہائی لائٹ کروا رہی ہے۔
اب یہ کس لیے کر رہی ہو, یہ تو تمہیں کیا, یا اگر وہ جم جانا چاہتی ہے, سوئمنگ, یا اپنے آپ کو جاگنگ کے لیے جا رہی ہے یا فٹ کرنے کے لیے, اسے یہ کہا جاتا ہے کس کو دکھانا ہے آپ نے, کس کے لیے کر رہے ہو. بعض معذرت کے ساتھ میں حضرات سے کہوں گا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ کیا ضرورت ہے, میرے لیے ٹھیک ہو, مجھے تمہیں کوئی. اب کسی کے, میرے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں جن کے چہرے پہ داغ ہیں جو کسی وجہ سے بن گئے ہیں, انوائرمنٹل ڈیمیج ہے یا ایکنی کے ہیں یا کچھ اور, جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ختم کیے جا سکتے ہیں. اس کی وجہ سے ان پہ فیملی کے ڈر سے, ہسبینڈز کے ان کی فیملی کی اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ آ کے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرا سکتے. اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, وہ فنکشنز کو اوائڈ وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے. آپ 40 کے ہوں, 50 کے, 60 کے, آپ کا حق ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں آسانی سے حل کریں, اور ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے. نیور گیو اپ. ہم بات کرتے ہیں فیبولس 40s کی. اپنے 40 کی بات کی تو لائف بگنز ایٹ 40, جو کہ میں آج کل کہتا ہوں کہ لائف بگنز ایٹ 60, کیونکہ 60 سال کی لڑکی کل کے 40 سال کے برابر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں فیبولس 40, فیب 40. اس میں آپ کی کیا ہوتا ہے کہ اسٹل دیر از لوڈس آف لائف ان یور اسکن. آپ کی جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے وہ تھک ہو جاتی ہے, ڈل ہو جاتی ہے. جو مڈل لیئر ہوتی ہے, جو اسکن کی مڈل لیئر جس کا کام ہے فرمنس, تھکنس اور ریزیلینس دینا, وہ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ کا جو سبکوٹینیس فیٹ ہے, جو اسکن کے نیچے فیٹ ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ہارمونز کی وجہ سے ہوتی ہیں, کیونکہ آپ کا ایسٹروجن, پروجسٹروجن, آپ پروسیڈ کر رہے ہوتے ہو ایج کے اس حصے میں جہاں پہ لیڈیز کو کہا جاتا ہے کہ چینج کی طرف جا رہے ہیں, جہاں پہ مینوپاز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو پری مینوپازل کنڈیشن شروع ہو جاتی ہیں اور ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ ڈکلائن پہ آ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے کافی ساری چینجز آتی ہیں. اس کی وجہ سے, ہارمونز کے چینجز کی وجہ سے یہ ساری ہوتی ہے. گروتھ فیکٹرز آپ کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی الاسٹن کولیجن بننا کم ہو جاتی ہے. آپ کی جو اسکن کے ٹائنی سے مسلز ہوتے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے مسلز, ایسے سمجھ لیں جیسے ربر بینڈز رکھے ہوئے ہیں اسکن کے نیچے, ان کی لیکسٹی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو ہوتے ہیں ایسے, ان کی جو کھچاؤ ہوتا ہے, تناؤ, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو تھوڑا سا سیگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو ڈیپ لیئر ہوتی ہے, جو ٹاپ لیئر ہوتی ہے, میں نے کہا نا کہ یہ تھکننگ ہو جاتی ہے. جو سیل کی شریڈنگ ہے, سیل کی عام طور پہ لائف بننے کی اور ٹوٹنے کی جو ہوتی ہے وہ 30 ڈیز تک ہوتی ہے. تو وہ شریڈ ہونا کم ہو جاتے ہیں. جب شریڈ ہونا کم ہو جاتے ہیں تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سرکولیشن, یہ ایکومولیشن آف دی ڈیڈ سیل لیئرس, اس کی وجہ سے آپ کی تھک ہو جاتی ہے اور ڈل نظر آتی ہے. تو اس کو, اور نیچے سے جو اندر والی لیئر ہے, جو مڈل لیئر ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لائنز اینڈ رنکلز بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے نیچے جو سبکوٹینیس فیٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تو اسکن کے مسلز لیکس ہو جاتے ہیں. یہ ڈیپ لائنز اینڈ رنکلز فروز بناتی ہیں اور آپ کے اسکن کو ایک ایسی لک دیتے ہیں کہ جو بہت آپ کو ڈل سی نظر آتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کی اندر اسکن کی انفلیمیشن چل رہی ہوتی ہے, اندر توڑ پھوڑ کا عمل چل رہا ہوتا ہے. اس توڑ پھوڑ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پگمنٹ, براؤن پگمنٹ اسپاٹس وغیرہ, اور آپ کی مختلف کلر کی ٹون بننی شروع ہو جاتی ہے اسکن کی, بلکہ ہمارے ایشینز میں تو 30s میں شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو ٹوین ٹون ہم اسے کہتے ہیں یا ملٹائی ٹون کہتے ہیں, اس میں وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے نیچے جو بلڈ ویسلز ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے پگمنٹ نکلتا ہے, آئرن نکلتا ہے اس میں ساری, اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بلڈ ویسل ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان کو ہم بہت اچھے طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. صرف آپ نے تھوڑی سی چینجز لانی ہوگی. اس میں یہ ہوگا, بہت ساری چیزیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایجنگ کو روک سکتے ہیں, لیکن آپ ایجنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں, اور اس کو, بعض چیزوں کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں, بعض چیزوں کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. ڈیلے کرنے میں یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے میجر لے سکتے ہیں, آپ لائف سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں, آپ کھانے پینے کو, ڈائٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ جو چیزیں لگاتے ہیں ان کو اگر آپ بہت احتیاط سے کریں, آپ اچھے سے کلینزرز استعمال کرتے ہیں, آپ اچھے سے موئسچرائزر استعمال کرتے ہیں, پھر وہ جو ہم نے بات کی کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے.
جو ایکسٹریم کولڈ کنڈیشن، ایکسٹریم ہاٹ کنڈیشنز، اس میں یہ ہے کہ ان کو انوائرمنٹل ڈیمیج کہتے ہیں. اس انوائرمنٹل ڈیمیج میں یہ ہے کہ آپ کے سن ریز آ گئی جس میں UVA UVB پروٹیکشن ہے وہ کر سکتے ہیں. تو کافی چیزوں سے ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ روکا تو نہیں جا سکتا لیکن ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے کہا 40s میں یہ اسکن ڈل ہونے کا، پگمنٹیشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ تمام خواتین میں یا تمام مرد حضرات میں اسی ایج میں شروع ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی بہت زیادہ اسکن کی کیئر کرتا ہے کیا وہ بھی اس سے متاثر ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی عمر سے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے کیئر شروع کر دینی چاہیے؟ ہم نے یاد ہے 30s میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایج ہے جہاں پہ آپ کی یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس ایج میں آپ نے اپنا کیئر کرنا شروع کرنا ہے. 30s میں جب آپ ڈائٹ، لائف سٹائل ہم نے کہا تھا، اور آپ کے جو یوزول ریچولز ہیں اس سے آپ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی یہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ 40s میں ہم انہی چیزوں کو، ڈائٹ وغیرہ کو، ان چیزوں کو کچھ چینجز کے ساتھ ہم جب شروع کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اثرات یہ مستقل رہتے ہیں. پھر 50s میں 60s میں تو آپ کی اسکن وہ جو سیگ شروع ہو جاتی ہے، وہ جو لائنز اینڈ رنکلز بننا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جو ڈلنس آ جاتی ہے اسکن میں، جی ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی یہ چیزیں کم. تو آپ اگر تھوڑی سی چیزیں کریں، آپ اپنے پروڈکٹس میں چینجز لے آئیں، آپ ایکسفولیٹ کریں، ریگولرلی ایکسفولیٹ کریں گے. اس میں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 40s میں آپ نے الفا ہائیڈروکسی ایسڈ، بیٹا ہائیڈروکسی ایسڈ، اس کو اپنے ریگولرلی استعمال کرنا ہے. ہم نے کہا تھا 30s میں آپ جو ہے نا گریجولی بلڈ اپ کریں. 20s میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سمپل شوگر وہ کر سکتی ہیں کہ جو ایکسفولیٹرز ہیں وہ کر سکتی ہیں. گلائکولکس، اب آپ نے گلائکولکس یوز کرنے ہیں، لائپوئک ایسڈ ہو گیا، الفا اینڈ بیٹا ہائیڈروکسی ایسڈ وغیرہ ہو گئے. آپ نے کولیجن کو واپس ری بلڈ کرنا ہے تو آپ نے کولیجن کو لانے کے لیے وائٹامن سی آپ یوز کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے میں تھوڑی سی خوبصورتی آئے گی اور کلر آئے گا. اس کے علاوہ آپ یہ ہے کہ بروکن کیپیلریز وغیرہ ہیں یا پگمنٹ وغیرہ ہے، آپ اس سے لیزر ریسرفیسنگ کر سکتے ہیں. وہ لیزر ریسرفیسنگ سے بہت اچھا ہو جائے گا. جو ڈسٹرائڈ سکن ہے، اینٹی آکسیڈنٹس وغیرہ استعمال کریں گے. تو اب آپ نے یہ چیزیں کریں گے. اور ڈائٹ ایک بہت زیادہ ضروری ہے. اور لاسٹ چیز جو میں کہوں گا کہ اسٹریس، بیٹ دا اسٹریس، یہ سب کچھ کریں گے. اور جو سب کو میں نچوڑ دیتا ہوں ہمیشہ کہ سن بلاک اچھی کوالٹی کا SPF 50+ ہو، جو UVA UVB دونوں کو پروٹیکٹ کرتا ہو. دس از دا بیسٹ تھنگ. اچھا، یہاں پہ کچھ مزید سوال بھی ہیں آپ سے کرنے کو اسی لحاظ سے، لیکن ابھی ساتھ موجود ہے ایک کالر، ان سے کرتے ہیں بات. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. آپ اپنا نام بتائیے گا. میں کوثر رخسانہ بول رہی ہوں. اچھا کوثر، کہاں سے کال کیا؟ میں نے لندن سے کال کی ہے. گھر میں پروگرام کے لیے رکی ہوئی تھی تو مگر باہر نکلی ہوں تو فون کیا. میں نے کہا آج پروگرام نہیں، تو کہتے نہیں ابھی شروع ہونے والا ہے. میں نے کہا ہے چلو میں پھر بات ہی کر لیتی ہوں اس لیے. تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب موجود ہے، بات کیجیے. جی کوثر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خوبصورت الحمدللہ. اچھا، آپ کی تو آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی. کیا نام ہے؟ میری عرض یہ تھی کہ میں نے کہا جس طرح بیوٹی کا کرتے ہیں تو اس طرح ہیلتھ کا بھی کر دیں پلیز. بالکل ٹھیک ہے کوثر، انشاءاللہ. ہم اصل میں یہ پروگرام بیوٹی ڈاکٹر صرف اسکن کے لیے نہیں ہے. آپ بے شک فون رکھتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے. کوثر اگر آپ نے کچھ اسمارٹ ہونے کے لحاظ سے کوئی سوال پوچھنا ہے ڈاکٹر نہیں صاحب سے، ماشاءاللہ میں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی تھی ایک ہی ٹریٹمنٹ میں. میں تو ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، چہرہ وغیرہ ٹھیک ہو گیا، مگر انہوں نے دوسری اپوائنٹمنٹ ہی نہیں بھیجی تو اس کا ویٹ کر رہی ہوں. کوثر مجھے یاد آ گیا، آپ کوثر عارف بول رہی ہے نا کوثر؟ جی جی جی. تو میں تو وہی ویٹ کر رہی تھی. میں نے کہا دوسری بھیجے تو جاؤ. ماشاءاللہ چہرہ تو پہلی ٹریٹمنٹ میں ہی 3-4 بندوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. تو میں آپ کے چینل کو بھی سلام، آپ کو بھی. میں نے کہا بہت ہی اچھا آپ بتاتے ہیں، صحیح جو ساری سمجھ بندے کو آ جاتی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. نوازش کوثر، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، میں کیونکہ مجھے آواز آپ کی بالکل نہیں آ رہی اس لیے میں بند کر رہی ہوں. اوکے، اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ. یہ کوثر ہمارے پاس لندن سے آئی تھی، انہیں بڑی ہمت کی ہے. کیا مسئلہ تھا ان کا ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، ان کے میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتا، کانفیڈینشیل ہے. اسکن کا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ سب ہاں جی، اسکن کے فیس کے لیے ہمارے پاس آئی تھی. الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. ان پہ کافی لوگوں نے کمنٹ کیے اور ان کی یہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے ہمیں اچھی فیڈ بیک دی ہے.
اور الحمدللہ خوش انہوں نے کافی بیچاری ٹرین سے آئی اور انہوں نے کافی وہ کیا سفر کیا کیونکہ ویٹ نہیں کرتے. کوثر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی سیکنڈ ٹریٹمنٹ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ جب ہم لیزر ری سرفیسنگ یا کوئی بھی لیزر کی ٹریٹمنٹس کرتے ہیں اس میں 3 سے 6 ہفتے کا وقفہ درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں اپوائنٹمنٹ 3 سے 6 ہفتے کے دوران. تو اس میں مجھے پتہ ہے کہ آپ کی شاید 9th کو ہو گئی تھی ڈیو 4 ہفتے آپ کو 1 مہینے کا کہا تھا. تو ہم مہینہ ایک رف آئیڈیا دیتے ہیں. آپ کسی کو بھی فون کر کے کلینک کا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ اپوائنٹمنٹ بنا لیں, ہم آپ کے لیے انشاءاللہ یہ ٹریٹمنٹ کر دیں گے. جی اور اس کے بعد جب آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ کے جو لہجے سے خوشی جھلکتی ہے یقیناً اس سے خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا سٹریس نہیں ہوتا تو زیادہ خوبصورتی بڑھتی ہے. پروگرام میں لائیو کال آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی اسکن سے ریلیٹڈ یا کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کی فٹنس کے لحاظ سے ہو یا کوئی بھی آپ کو اسکن کا یا بالوں کا یا کوئی بھی پرابلم ہو, آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ ڈائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, یہ میں آپ سے پوچھوں گی لیکن ساتھ ہیں کالر, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی. جی بالکل, آپ اپنا نام بتائیے گا. جی میں رانی بول رہی ہوں ڈربی سے. اچھا, اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رانی. ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ پوچھنا تھا. ایک دفعہ آپ کی کلینک میں بھی فون کیا تھا, آپ بزی تھے میرے خیال میں, اس وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو سکی. اور میری پرابلم یہ ہے کہ میرے اسکن پر اوپن پورز جو ہیں وہ ہو گئے. اچھا, یہ آپ ایسا رانی آپ فون بند کر دیجئے, میں ابھی آپ کو اوپن پورس کے بارے میں بتا دوں. اور یہ بھی بتا دوں کہ لپس کے آگے پیچھے جو ہے نا. جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں اوپن پورس پہ اس کے لیے یوں کر لیتے ہیں. اوپن پورس ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, یہ ایک بہت ٹچی, یہ تقریباً ہر مرد عورت کا یہ مسئلہ ہے. اوپن پورس کے بارے میں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام پورا رکھ لیتے ہیں. یہ بالکل نیکسٹ ٹاپک ہم اوپن پورس کے بارے میں رکھتے ہیں کیونکہ اس کو ٹریٹ کرنا اگر ناممکن نہیں تو کم از کم بہت زیادہ مشکل ہے. اور اس کی وجوہات بھی مختلف ہو سکتی ہیں. بہت وجوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجوہات ہے. میں آپ کو سائنٹیفک ریزن بتاؤں گا. اس میں میری کافی ریسرچ ہے اس چیز پہ کہ کیوں بنتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو اگلے جو 10 منٹ نیکسٹ پروگرام کے ہوں گے اس پہ میں اوپن پورس کے بارے میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتے کیا ہیں, بنتے کیوں ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور ان کی وجہ سے ان کے مسئلے بڑھتے جاتے ہیں اور چہرے میں گڑے پڑتے جاتے ہیں اور پورز کھلتے جاتے ہیں. کوئی جا کے کوئی لیزر کروا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں پیلز کروا رہے ہیں, کوئی کریمیں لگوا رہے ہیں. ان کا یہ خیال کہ ان سے ختم ہو جائے گی, چاہے 1 کریم ہو چاہے 10 کریمیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیکسٹ سنڈے آپ 4 بجے دیکھیے گا. پہلے 10 منٹ میں اوپن پورس کے بارے میں آپ کو پوری کازز اور پریونٹ کرنا اس کو کیسے کرتے ہیں یہ میں بتاؤں گا آپ کو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, سوال یہ تھا میرا جو میں پوچھنا چاہتی تھی, 30s تک اکثر لوگ اتنے زیادہ لائف میں بزی ہوتے ہیں, بہت ان کے کام ہوتے ہیں. خواتین کی جیسے کہ آپ بات کرتے ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں, مرد حضرات آفیسز میں بیٹھتے ہیں, نہ وہ بالوں کی کیئر کر سکتے ہیں, نہ اپنی اسکن کی اور نہ ہی اپنی ہیلتھ کی. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, موٹے ہو گئے, ان کی صحیح فٹنس نہیں رہتی. اب 40s میں جا کے انہیں جب اچانک ہوش آیا کہ یہ ہم نے کیا کر لیا, اور اس ٹائم اگر وہ سوچیں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا اپنی فٹنس کے لیے, تو کیا وہاں پر کس حد تک وہ اپنے صحت کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کوئی بھی اپنا پرابلم حل کر سکتے ہیں 40s میں جا کے, یہ بتائیے گا. اور جو اچانک خواتین کو 40s میں جا کے ڈائٹ کرنے کا شوق آتا ہے کہ ہم سمارٹ ہو جائیں, وہ ان کی اسکن پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے سمیرا. میں آپ سے واقعی ہمیشہ میں تعریف کرتا ہوں آپ کی, لیکن بلا وجہ نہیں کرتا. آپ بہت اچھے سوال کرتی ہیں, یو آر ویری انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی ترجمانی ہے کہ لوگ اس طرح کے کویسچن مجھ سے بے انتہا کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ آف ایئر ہوتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں لوگ, یہ کویسچن آپ ان کی جو نچوڑ کر کے بتاتی ہیں یہ بہت خوبصورتی سے آپ کرتی ہیں. یہ آپ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری لڑکیوں کو جو وہاں بیٹھی ہیں, 40 50 60 سال کی لڑکیاں جو بیٹھی ہیں. اس میں یہ واقعی 40s میں اچانک خیال اس لیے آتا ہے, میں نے آپ کو کہا کہ ہارمونل چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ سکن میں چینجز کیا آنی شروع ہو جاتی ہیں, ہارمون میں کیا چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہارمون کی وجہ سے پوری باڈی, لیور, کڈنیز, ہر چیز پہ ایفیکٹ ہوتا ہے, تو اس کا سکن پہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سامنے سیگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو میں نے کہا نا کہ مسل کی لیکسٹی ہو جاتی ہے, اور یہ سکن میں جو کولیجن الاسٹن بننا کم ہو جاتا ہے, میٹرکس کم ہو جاتا ہے. اصل میں سیل, یہ جو سکن کے اندر ٹیشو ہے اس کے اندر جو میٹرکس ہوتا ہے, سمجھے جیسے سیمنٹ ہے, وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو سب کوٹینیس فیٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے.
सैग आपको नज़र आता है, आपको डल स्किन नज़र आती है, आपको ढलका हुआ चेहरा या यहाँ से। तो पहले जो ट्रायंगल होती है वो यूँ होती है इंसान की बॉडी की। अगर आप देखें, आप पुरानी तस्वीरें आप अपनी देखें, वो लोग जो 40s या 50s में हैं वो या 60s में हैं, वो लड़कियाँ अगर अपनी पुरानी तस्वीर देखें 20s की देखें तो उनके चेहरे के हमेशा किसी की भी आप देख लें, उनके ट्रायंगल इस तरह होता है कि ऊपर इस तरह होता है, ट्रायंगल नीचे इस तरह। कुछ अर्से के बाद 30s 40s 50s में डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ आ जाता है, आपके ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ से ट्रायंगल लाइन आपकी यू बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो इस तरह हो जाती है। अब इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे हमने कहा कि इसमें सैग होना शुरू हो जाती है, उसमें लाइंस एंड रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाती है, इसमें पिगमेंट आ जाती है, इसमें स्किन डैमेज हो जाती है, इसमें स्किन ड्राई हो जाती है, उसकी फर्मनेस ख़त्म हो जाती है। हमने ये कहा कि इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, विटामिन ए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा कौन सी टाइप, विटामिन सी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, कॉलेजन को बिल्टअप और इलास्टिन को बिल्टअप करने के लिए मुख्तलिफ हमारे पास मेजर्स है, आजकल नई मशीनें आई हैं, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर रिजल्ट हम नॉन सर्जिकली हम आपको दिखा सकते हैं और ये हो सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। 40s और 50s की लड़की के लिए कोई लेट नहीं हुआ, ये मैं आपको रीअश्योर करा रहा हूँ कि आप अगर 40s में हैं या 50s में हैं, आप बिल्कुल ये ना कहें कि जी मेरी तो उम्र गुजर चुकी है और मैं आपको वो करूँ, ये हम आपकी कर सकते हैं। इसमें बाज़ का जो डीप रिंकल्स होते हैं उसमें हम मसल सॉफ्टनर्स देते हैं, मसल रिलैक्सेंस देते हैं, उसके जैसे बोचुलिनम टॉक्सिन ए टाइप है वो देते हैं। उसके बाद आप इसमें फिलर्स कर सकते हैं, हम आपको लेज़र रीसर्फेसिंग उसके ख़ास तरीक़ेकार है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम उसको कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें, अगर आप डाइट लो जीआई डाइट शुरू करें, ये बहुत अच्छी बात है, लो जीआई डाइट शुरू करें, इन सब चीज़ों को मिला के बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। और अगर आपको कुछ ज़रूरत हो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सप्लीमेंट आ गई है, जैसे डॉक्टर हावर्ड म्यूराद ने फर्मेंटोन सप्लीमेंट्स किए हैं जो सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक असर करती हैं। मैं खुद कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह इसके बारे में सोच रहा हूँ कि स्किन के और बॉडी के लिए कोई ऐसी सप्लीमेंट्स खुद मार्केट करूं जो सबको फ़ायदा दें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब के प्रॉपर गाइडेंस में होते हुए आप डाइट भी करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स यूँ फेस पर नहीं आएंगे बल्कि इससे बचा जा सकता है। साथ मौजूद हैं, कॉलर करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम शबाना है और मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। जी शबाना, और जब मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी कीजिए। अच्छा जी, मैंने अपना मसला ये बताना था कि जैसे माथे पे ना, जैसे साइडों पे, जैसे दोनों साइड पे एक तरफ से बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ से थोड़ा सा कम है, ब्लैक ब्लैक निशान है जी। जैसे अभी हाल ही में हुए तकरीबन 2 वीक पहले हुए हैं जी। तो मैंने ये पूछना था कि इसका जैसे कोई क्या इलाज हो सकता है? देखिए जी, मैं आपको देखा तो नहीं शबाना, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे अगर हैं स्पॉट्स वगैरह बन गए हैं या बाजू का नाक पे आ जाती है या इन एरियाज़ पे आ जाते हैं, उसमें आम तौर पे ये होता है कि आप ये सोचें, और अगर इसके कई वजूहात होती हैं, यकीनन प्रेगनेंसी और दूसरी चीज़ें हम एक्सक्लूड करेंगे, हम नॉर्मल चीज़ों की बात करेंगे। तो नॉर्मल में ये ऐसा लगता है कि आपकी एनवायरमेंटल डैमेज है। सबसे पहले आप और आपसे जो भी लड़कियां और लड़के ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सन प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें। और ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ धूप में जाना है तो सन प्रोटेक्शन, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, किचन में आप वो कर रहे हैं, लेकिन या ऑफिस में बैठे हुए हैं, धूप आ रही है, धूप नहीं भी आ रही तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, तो आपने दिन के वक्त सन प्रोटेक्शन, अब सन प्रोटेक्शन के लोगों को तरीका भी नहीं आता, हाफ अ टी स्पून फुल आपके एक चेहरे के लिए प्रोटेक्शन देती है, वो 4 से 5 घंटे तक प्रोटेक्शन देती है। अगर आप मुंह धोएं, स्वेट करें या वज़ू करें या स्विमिंग करें, कोई ऐसे तरीका, तो आपने दोबारा रीअप्लाई करना होगा। तो फेस के साथ अपना नेक और डेकोल्टे पे भी, ख़ास तौर पे लड़कियां जो लो नेक वगैरह पहनती हैं, वो डेकोल्टे पे भी वो करें, और हाथों की भी प्रोटेक्शन करें। ये हाथ बहुत जल्दी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, उनकी फेस बहुत अच्छी होती है लेकिन उनके हाथ से रिंकल्स वगैरह नज़र आती हैं और एजिंग नज़र आती है, अंदर कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स नज़र आ रही होती हैं। और दूसरा जो सबसे डेलिकेट एरिया लोग भूल जाते हैं, ये आई के नीचे वाला एरिया जो है, ये बहुत डेलिकेट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत कम होती हैं, इसकी रिजुविनेशन बहुत ज़्यादा, डार्क सर्कल्स का मुश्किल होता है, लिहाजा आप उसकी भी केयर करें। 20s वाली लड़कियों को मैं कहूँगा, क्योंकि इसके असरात आपको 40s में, फिर 30s में और 40s में नज़र आएंगे। तो इसमें अगर आप ये, सबसे पहली बात तो यह कि आप प्रोटेक्शन करें, सन प्रोटेक्शन, अल्ट्रा वायलेट रेज की, सन ब्लॉक 50+ SPF का,
اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پھر بھی رہتے ہیں آپ لیزر کروا سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جا کے دکھا دیں کسی کاسمیٹالوجسٹ کو. وہ جو 40s میں نے ایک بات کی سمیرا, وہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ اگر 30s میں ہیں یا 40s میں ہیں, آپ ایک کاسمیٹالوجسٹ کو ایک وزٹ ضرور دے دیں. اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ اس کی کوئی کنسلٹیشن فیس ہوگی یا کچھ. ظاہر ہے وہ بیٹھتے ہیں, آپ کو اپنا نالج دیتے ہیں, ایکسپرٹیز دیتے ہیں, اس کے آپ کو دورس بہت اچھے فائدے پہنچیں گے. وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کے یہ پرابلمس ہیں, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں, اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی, جس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں. وہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, جس سے آپ کے ایجنگ کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا آپ کو ایجنگ کو ایون ریورس کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے سن بلاک کی بات کی, یہ 40s میں یا 50s میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ اس کے بعد میک اپ بھی کر سکتی ہیں سن بلاک لگانے کے؟ بالکل جی. سن بلاک آج کل تو بلکہ جو نیا کانسیپٹ شروع ہوا ہے, جتنے آپ موئسچرائزر جو نئے اچھی کوالٹی پروڈکٹس ہیں اس میں موئسچرائزر کے ساتھ ایس پی ایف پروٹیکشن مسٹ ہوتی ہے. یا آج کل جو نئے پروڈکٹ آئے ایس پی ایف کے جو سن پروٹیکشن فیکٹر کے ہیں, سن پروٹیکشن یا سن بلاک یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, اس میں موئسچرائزنگ بھی انہوں نے لکھا ہے. تو نہ صرف سن پروٹیکٹ کرے بلکہ آپ کی اسکن کو موئسچرائز بھی کرے, اور نہ صرف موئسچرائز کرے بلکہ آپ کو سن پروٹیکشن بھی دے. تو اس کے ساتھ آپ بالکل نارمل میک اپ کر سکتی ہیں. کوشش کریں, جن لوگوں کو اگر وہ ہے تو وہ کوشش کریں. ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسکن کو اس طرح لانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اوپر کوئی وہ کوچی پھیرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. ہم آپ کی اسکن کو, ہم آپ کی وہ وال پیپر سے چھپانا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے